اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور من نور اللہ. قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی ہیں. فرعون نے ان کی پیدائش کے ڈر سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش خود اس کے شاہی محل میں ایک شہزادی کی طرح کروائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر میں مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے. وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے ان کی امانت داری اور اچھے اخلاق و عادات کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح کر دیا. جب وہ مصر لوٹتے وقت طویٰ کی مقدس وادی میں تھے تو اللہ نے نبوت اور معجزے عطا فرمائے اور حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دو. اس نے ملک میں ظلم و ستم اور فساد پھیلا رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا. دونوں نے جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دی اور معجزے بھی دکھائے. اس کے باوجود فرعون نے ان کو جادوگر کہہ کر نبی ماننے سے انکار کر دیا. چنانچہ اس نے جادوگروں کو بلا کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا. اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی اور تمام جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا. اس طرح فرعون نامراد اور ذلیل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہو گئی. جب فرعون کا تکبر اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دے دی. اللہ کی قدرت. اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ کو پیدا کیا اور اس کی حفاظت کے لیے اس پر ایک باریک جلد چڑھائی. پھر جلدی اور دماغ کے درمیان بہنے والا مادہ پیدا فرما کر کھوپڑی کی مضبوطی ہڈی میں فٹ کر دیا تاکہ سردی و گرمی اور چوٹ وغیرہ کے اثر سے محفوظ رہ سکے. اس نازک دماغ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسا عجیب و غریب انتظام فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی. ترغیب و تحقیق. حدیث نمبر 771، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. دسترخوان بچھانا، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا اور پوچھنا، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا، سنت طریقے کے مطابق بیٹھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، 3 انگلیوں سے کھانا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، کھانے میں عیب نہ نکالنا، اگر لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا، بہت زیادہ گرم نہ کھانا، برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں 4 چیزوں پر خوب عمل کیا کرو.
کیونکہ دو چیزوں سے اللہ راضی ہوں گے اور بقیہ دو چیزوں سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو۔ رب کو راضی کرنے والی دو چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، استغفار کرتے رہنا، اور دوسری دو چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، جنت کا سوال کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا۔ کتاب صحیح ابن خزیمہ، حدیث نمبر 1780، روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، تو اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر سے مار ڈالے۔ اس نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو فرمایا، تیرا اپنی پڑوسی عورت کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بخاری شریف، حدیث پاک 6001، روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، وہ اس کو نہ مل جائے۔ لہذا روزی حاصل کرنے میں بہترین طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ مستدرک، حدیث نمبر 2134، روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیت و احکام کا انکار کیا ہے، ان قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم میں جلس جائے گی تو ہم پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کریں گے، دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ قرآن پاک سورہ نساء، آیت نمبر 56۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے سر میں آدھے سر کے درد کی وجہ سے پچھتانہ لگوایا، یعنی حزامہ کیا۔ طب نبی، بخاری شریف، حدیث پاک 5700۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم سب پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا خلا دشمن ہے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ، آیت نمبر 208۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی کل وقت وحین۔